میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حضرت ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی خبر کی. اس وقت دنیا میں سب سے بڑی خبر جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اس کے اندر تیسرے فریق کی شرکت ہے، یعنی ترکیہ کی. اور ترکیہ کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی اپنی آزادی سے قبل جو جڑیں ہیں وہ ترکیہ سے جا کر جڑتی ہیں. 1919 سے 1924 تک جو یہ پاکستان کی جو قیادت تھی، جو پاکستان کی یہاں کی لیڈرشپ تھی، ان کے تعلقات تھے ترکیہ کی حکومت کے ساتھ. اچھا، بات یہ ہے کہ جو یہ اس وقت ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ اسی میں ایک تیسرے فریق کی شرکت ہے، یعنی ایک فریق پر حملہ تینوں پر حملہ تصور ہوگا. اور بنیادی طور کے اوپر یہ ڈیٹرنس کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جب ایک فریق پر حملہ تینوں پر حملہ تصور ہوگا تو پھر وہ دشمن، ان تینوں ممالک کے دشمن جو ہے وہ حملہ کرنے سے پہلے اس بات کو کیلکولیٹ کریں گے کہ یہ حملہ صرف ایک ملک پر نہیں، ایک رکن پر نہیں، بلکہ تینوں ممالک کے اوپر حملہ ہوگا. اب پاکستان کی جو افواج ہیں وہ دنیا کی بہترین افواج ہیں، اور پاکستان دنیا کی واحد نیوکلیئر پاور ہے، یعنی اسلامک نیوکلیئر پاور ہے. اور اس اعتبار سے پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور جو دونوں فریقین ہیں، سعودی عرب یعنی اس کا بھی 80 ارب ڈالر کا ڈیفنس بجٹ ہے. سعودی عرب کے پاس بھی یعنی جدید ترین دفاعی ساز و سامان موجود ہے. اور اگر ترکی کی بات کریں تو ترکی بھی دنیا کی ایک بڑی طاقت کے طور پر دیکھا جاتا ہے. اب ترکی کے اندر جو اس وقت ڈیفنس پروڈکشن کی صنعت ہے وہ دنیا کی ایک بہترین صنعت کے طور پر دیکھا جاتا ہے. ان کی جو ڈرونز کی پروڈکشن ہے، جو ان کے ڈرونز ہیں وہ یعنی جدید ترین اور سب سے زیادہ ایفیشینٹ ڈرون تصور ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ خاصی جو ہے وہ اچھی تصور ہوتی ہے. اس وقت ترکی کے بارے میں یہ کیا سرائیاں کی جاتی ہیں کہ اس کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل موجود ہیں جو سپر سونک ہیں. بہرحال جی، بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور کے اوپر کسی بھی ملک کے اوپر جو ہے وہ جارحیت کو روکنے کے لیے اس ڈیفنس ایگریمنٹ کو جو ہے وہ کیا گیا ہے. یعنی کوئی ملک بھی ان تینوں ممالک کے اوپر جارحیت کرنے سے پہلے 100 بار سوچے. اب اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے یعنی مارکہ حق کے بعد جس طریقے سے اپنا آپ منوایا ہے اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو شکست دے کر، اور پھر امریکہ ایران تنازع کے دوران پاکستان نے جس طریقے سے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، تو پاکستان کو اس وقت دنیا کے اندر ایک سیکیورٹی سٹیبلائزر کے طور پر دیکھا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے ترکیہ بھی اس جو ڈیفنس پیکٹ کا حصہ بن چکا ہے. اب یہ کوئی نیٹو طرز کا جو ہے یہ ڈیفنس نہیں ہے، بلکہ یہ تینوں ممالک کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے اور تینوں ممالک کے عوام کو ترقی کے حوالے سے جو مواقع فراہم کرنے کے لیے بھی اہمیت کا حامل معاہدہ ہے. آپ اس کے اندر جو ہے وہ دفاعی تعاون تو ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ اس کا حصہ ہے. یہ جو میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے یہ صرف اس کو آپ یعنی دفاع تک محدود نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی جو برانچز ہیں وہ مزید جو ہے وہ برانچز ہمیں دیکھنے کو ملیں گی آنے والے دنوں کے اندر. جس طریقے سے اب آپ نے دیکھا کہ جو سعودی عرب ہے وہ گوادر کے اندر ارامکو کی ریفائنری جو ہے وہ انسٹال کرنے جا رہا ہے. اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب کو ایک اور سیلنگ پوائنٹ ملے گا اپنے جو فیول پروڈکٹس ہیں ان کو سیل کرنے کے لیے. اور پاکستان کو اس سے کیا ملے گا؟ پاکستان کو یقینی طور پر یہاں پر ایک سرمایہ کاری ہوگی. 10 ارب ڈالر کی لاگت سے یہ ریفائنری تعمیر ہو رہی ہے، تو یہاں پر جاب اپرچونٹیز بھی آئیں گی اور یقینی طور پر پاکستان کی ہی سرزمین جو ہے اس سے مستفید ہوگی. اچھا جی، اس معاہدے سے جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر تینوں ممالک مستفید ہوں گے، اور تینوں ممالک کا اس میں مفاد جو ہے وہ وابستہ ہے. پاکستان کا مفاد بھی یقینی طور پر ان دونوں ممالک کے ساتھ جڑا ہے.
دونوں ممالک کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اسی دفاعی معاہدے کی کنٹینیوشن ہے جو پاکستان کو یعنی ڈیفینڈر آف ٹو ہولی ماسک بناتا ہے۔ یہ دونوں جو مقدس مقامات ہیں وہ ہر مسلمان کے لیے اس کی جان سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اب مکہ مکرمہ کی جو حرمت ہے، جو سلامتی ہے، وہ ہر پاکستانی، ہر مسلمان جو ہے وہ اپنی جان سے زیادہ جو ہے اس کو عزیز رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے روضہ رسول کی جو حرمت ہے، جو اس کی سلامتی ہے، جو اس کا تحفظ ہے، جو اس کا دفاع ہے، وہ ہر پاکستانی اپنی جان سے زیادہ اس کو مقدس جو ہے وہ رکھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ترکیہ کو بھی یہ موقع ملا کہ وہ بھی اس وقت اس معاہدے کا جو ہے وہ حصہ بن رہا ہے، اور یقینی طور پر جو دفاعی ٹیکنالوجی ہے اور جو صنعتی صلاحیت ہے ترکی کی بھی، وہ بھی اس سے بھی تینوں ممالک جو ہے وہ مستفید ہو سکیں گے۔ بہرحال جی آنے والے دنوں کے اندر اس کے حوالے سے مزید جو ہے وہ تفصیلات سرفیس کے اوپر آئیں گی، اور میں نے جس سے پہلے کہا کہ یہ صرف تین ممالک کے درمیان دفاعی تعاون نہیں ہے، بلکہ اس میں ترقی کے مواقع بھی جو وہاں کے عوام ہیں ان کو میسر آئیں گے۔ اچھا جی، ہم نے ایک اور امپورٹنٹ جو ہے وہ ویژول دیکھا آج صبح سید عاصم منیر اور محمد شہباز شریف جو ہے وہ خانہ کعبہ کی سیڑھیاں چڑھ کر اس کے اندر جو ہے وہ جا رہے تھے۔ تو جب وہ جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کو یعنی بازو سے سید عاصم منیر نے پکڑا اور سپورٹ دی۔ تو یہ بڑا واضح ایک اشارہ تھا کہ جو ایک پیج کو یعنی اس کے اندر کریکس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، ان کے لیے یہ ویژول جو ہے وہ بہت بڑی ایک کہتے ہیں کہ نشانی سامنے آیا ہے کہ جو وہ سوچ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں بار بار یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر جو ہے نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی دن میری بھی یہ خواہش پوری کرے اور مجھے بھی اندر لے کے جائے۔ بہرحال جی عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، فیلڈ مارشل بھی ہیں، ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، عطا تارڑ صاحب بھی ہیں، ڈیفنس منسٹر جو ہے خواجہ آصف صاحب بھی ہیں، تو یہ اور ساتھ دیگر لوگ جو بھی عملہ ان کے ساتھ موجود تھا یا جو بھی خوش نصیب لوگ ہیں جی، میں تو ان کو دیکھ کر رشک کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی دن ہمیں بھی یہ سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جو ایاز صادق صاحب ہیں جی، انہوں نے ایک بات بڑی جناب واضح کر دی کہ گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی تھی عامر ڈھوکر صاحب کی اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی ان کے آفس کے اندر، وہ کوئی دعوت نہیں دی تھی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے مذاکرات کی پاکستان تحریک انصاف کو، بلکہ وہ یوم آزادی کے حوالے سے جو تقریبات ہیں اور آئندہ اجلاس کے حوالے سے جو بات چیت ہوتی ہے، جو کہ پارلیمانی جو ایک امور ہے وزارت جس کے وزیر ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے بٹوین پولیٹیکل پارٹیز، تو اسی حوالے سے وہ تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات واضح کی کہ وہ بار بار جو ہے وہ متعدد بار مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن گزشتہ روز انہوں نے کوئی دعوت نہیں دی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا جی کہ اس کا کوئی مثبت جواب نہیں آتا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں۔ ان کے پاس سٹاف جو ہے اگر وہ واپس بھیج دیں گے تو نیشنل اسمبلی یوز کرے گی۔ اگر وہ سٹاف یوز کر رہے ہیں، یہ میں اتنی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، اگر وہ یوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یوز کر رہے ہیں، اگر وہ سٹاف کو نہیں کر رہے تو پھر نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ ان کو یوز کرے گا۔ اچھا، یہ بات بھی آپ نے سنی، اور ساتھ اسپیکر نیشنل اسمبلی صدر ایاز صادق صاحب نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ جو عملہ رکھا ہوا ہے، جو گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا جی کو واپس کر دیں تاکہ ہم ان کو استعمال کر سکیں۔ وہ ایک عرصے سے نہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کا حصہ ہیں اور نہ ہی وہ عملہ واپس کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف تو بار بار یہ کہتی رہی کہ جو عملہ اور گاڑیاں ہیں، جو مراد ہمیں مل رہی ہیں بطور اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر، وہ ہم واپس تو کر رہے ہیں، لیکن اسپیکر نیشنل اسمبلی وہ واپس نہیں لے رہے۔ تو اسپیکر صاحب نے بھی ایک بوم شیل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ان اراکین کے اوپر جو ہے وہ گرا دی ہے جو کہ یہ منجن بیچ رہے تھے کہ نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ یا اسپیکر آفس جو ہے وہ یہ مراد، یہ گاڑیاں، یہ چیزیں ان سے واپس نہیں لے رہا، جو کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم واپس لے رہے ہیں۔ بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر یہ ہے کہ اس وقت آزاد جموں کشمیر کے جو انتخابات ہیں اس کا تیسرا فیز جو ہے وہ تیسرے فیز کی جو پولنگ ہے وہ 10 اگست کو ہونی ہے۔ ویسے تو اس وقت عددی اکثریت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو حاصل ہو چکی ہے، اور مسلم لیگ نواز اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ اگر
تیسرے جو فیز کے اندر اس کو ایک نشست بھی نہ ملے تب بھی وہ یعنی وداؤٹ اینی کولیشن وہ اپنی حکومت قائم کرنے کے حوالے سے اس نومیریکل اسٹرینتھ کو جو ہے وہ حاصل ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ بھرپور طریقے سے انتخابی جو مہم ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے پاکستان مسلم لیگ نواز. اور یہ جو جلسہ ہے یعنی جو راولاکوٹ ڈویژن ہے اس کا علاقہ جو حویلی ہے یہ ایک حلقے کا جلسہ اگر آپ دیکھیں اس کے ویژوز دیکھیں تو یہ واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ اس حلقے سے کس کی جیت ہے. اب یہ دیکھیں جی کہ یہ ایک بڑی پبلک گیدرنگ ہے جی. میں کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ یہ جو حویلی کا علاقہ ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں کو بڑی پاپولیشن نہیں ہے. اگر بڑی پاپولیشن والا شہر نہیں ہے یا علاقہ نہیں ہے تو اگر وہاں پر اس طرح کا جلسہ جہاں پر کوئی یعنی نواز شریف صاحب یا مریم نواز شریف صاحبہ موجود نہیں ہیں، اس کے باوجود اگر اتنی بڑی تعداد میں جلسہ گاہ کے اندر لوگ پہنچ چکے ہیں تو یقینی طور پر یہ امیدوار ایک تگڑا امیدوار ہے. بہرحال لیٹ سی جی کہ نتیجہ تو ظاہری بات ہے 10 اگست کی رات کو آنا ہے، لیکن بظاہر اس وقت مجھے مسلم لیگ نواز تیسرے فیز کے اندر بھی ایک میجورٹی پارٹی کے طور پر دکھائی دے رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک بار پھر تیسرے فیز کے اندر بھی دھاندلی کا شور مچاتی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں. کشمیر کے الیکشن میں 2 فیزز ہو چکے ہیں اور ان 2 فیزز میں پاکستان مسلم لیگ نون نے وہ اکثریت حاصل کر لی ہے. اب دیکھیں رانا صاحب نے تو بتا دیا، اپنی وکٹری کلیم بھی کر دی کہ جناب اب ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں اور جو وعدے ہم نے کیے تھے وہ ہم پورے کریں گے. ساتھ ساتھ دشمن ملک انڈیا کو بھی یعنی تنبیہ کی کہ اس کی جو سازش ہے اس سے وہ بخوبی جو ہے وہ آگاہ ہیں کہ انڈیا کشمیریوں کو اور پاکستانیوں کو لڑانا چاہتا ہے اور لڑا کر وہ اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے یہ مقاصد کسی صورت جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا، وہ پورے نہیں ہوں گے. تو اچھی بات ہے جی. اب کشمیریوں سے جو وعدے کیے تھے مسلم لیگ نواز نے ان کو پورا کرے. یعنی انتخابی مہم کے دوران جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ پھر جیت کے ساتھ ہی ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ بھول جاتی ہے. تو لیٹ سی کہ تیسرے مرحلے کے بعد جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ان کی تکمیل کتنی تیزی سے جو ہے وہ پوری کرتی ہے. ویسے جی بی کے حوالے سے جتنے وعدے کیے تھے پاکستان پیپلز پارٹی نے، کیا اس ضمن کے اندر کوئی پیش رفت ہوئی ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر مجھے ملک کے اندر جو ہے مجموعی طور کے اوپر نیچے آتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جو یعنی ماحول بنا تھا ان انتخابات سے پہلے، گلگت بلتستان کے انتخابات سے پہلے جو معاملہ شروع ہوا، جو گرما گرمی سٹارٹ ہوئی، اب وہ کشمیر کے جو الیکشن ہیں ان کی آخری فیز کے بعد، اور اللہ کرے کہ یہ بخیریت یہ آخری فیز بھی مکمل ہو جائے، لیکن بظاہر وہاں پر ایک جتھا جو ہے وہ موجود ہے جو کہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ ان انتخابات کو یعنی سموتھلی کروانے کے حوالے سے رکاوٹ بن سکے. لیکن اب یہ چیلنج ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کے لیے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے اور ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے جنہوں نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس رکاوٹ سے نمٹتے ہیں. اب دیکھیں جی شفیع جان صاحب کے اوپر جناب یوٹیوبرز نے کڑی تنقید شروع کر دی. انہوں نے شہباز گل سے متعلق کیا بات کی؟ وہی بات جو کہ پہلے شیخ افضل مروت کر چکے ہیں، جو کہ دیگر لوگ کر چکے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے ان کے اوپر شبہ ہو گیا تھا، پھر پتہ لگ گیا کہ یہ اسپائنگ کر رہے ہیں، تو اس بات کے اوپر ان کو ایک دفعہ جو ہے وہ ان کے پہلے داخلے پر پابندی لگا دی تھی، پھر اس قسم کی باتیں جو ہے مختلف قسم کی باتیں ہوئیں. شفیع جان صاحب نے تھوڑی بہت اور بات کر دی ہوگی، لیکن جو بھی بات کی ہے شفیع جان کے اوپر جناب اس وقت تمام جو یوٹیوبرز ہیں یا جو حمایت یافتہ لوگ ہیں، تحریک انصاف کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے جناب اپنے توپوں کا رخ جو ہے وہ شفیع جان پر کر دیا ہے. میں وارننگ دیتا ہوں تمام لوگوں کو، یہ ایک دن میں دیکھوں گا، اس کے بعد شفیع جان پر تنقید کرنے والا جو ہے پھر وہ اس کو میری تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. شفیع جان کے اوپر تنقید جو ہے وہ کسی صورت مجھے قابل قبول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شفیع جان صاحب کے جو کٹس ہیں، جو سٹائل ہے، جس طریقے سے وہ ٹک ٹاک اپنی بناتے ہیں، جس طریقے سے وہ ہیلی کاپٹر سے اترتے ہیں اور جس طریقے سے وہ دیکھتے ہیں، کوئی بالی ووڈ کا ہالی ووڈ کا سٹار بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ شہباز گل ہو جائیں، عمران ریاض ہو جائیں یا دیگر لوگ ہو جائیں، بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں
शफी जान पर तनकीद, फिर आप ये समझ लें कि आपको फिर मैं वो तनकीद करूँगा आपके ऊपर जो सुनने के बाद आप लोगों के कानों से धुआं निकलेगा। तो लिहाजा शफी जान से बिल्कुल जो है वो उलझने की ज़रूरत नहीं है। जो शफी जान से उलझा तो वो फिर रावी से उलझेगा, ये बात आप याद रखिएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ जी इजाज़त चाहूँगा, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।